الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال إن شاء الله. دوستوں، بزرگوں، عزیز طلبا اور باہر سے آنے والے بہت سے مہمان عزیز، جو کچھ میرے متعلق بیان کیا گیا وہ اس سے میں بہت کم تر ہوں، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی اور قلبی اعتبار سے بھی. بس دل سے دعا کا میں تعلیم ہوں کہ جو باتیں کہیں گئی ہیں اس کا اسی ہی اس کو حاصل ہو جائے کہ میری دنیا بھی بن جائے اور دین بھی بن جائے. اس وجہ سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اب جو باتیں مجھے کہانی ہیں عرض کر رہا ہوں. اور اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ ایک بہت بڑے بزرگ یہ کتاب ہے، شیخ ابن عطا اسکندری، بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑے بزرگ مشہور ہے. ان کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ بھی ہوا ہے. حضرت شیخ الحدیث صور میں چلائی بھی جاتی تھی وہ کتاب. وہ کتاب انہی کی کتاب ہے جس کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں تھانوی سے کرایا ہے. یہ کتاب زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن واقعی علوم و معارف میں یہ میں میرا 10 سالوں سے سنا رہا ہوں وقت سے، لیکن اس کا مضمون بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ کو کام کی باتیں مجھ سے کہلائے. اور ظاہر بات ہے کہ جس کتاب کو ان بزرگوں نے لکھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے پسند فرمایا اور حضرت حتانی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو مکہ معظمہ میں. چاہتے حضرت بات حامی نے اس کا ترجمہ کیا اس کتاب کا. علماء بہت پسند کیا، بہت اچھا ترجمہ. بعض بزرگوں نے جو بن کے تو یہ کہا کہ بہت عمدہ تجویز ہوئی حضرت حاجی صاحب کی. دوسرا آدمی تو اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو حضرت حاجی نے کیا. میں بہت چڑھاتا رہتا ہوں جی میں آئے کہ اسی سے شروع کروں، اس میں کوئی بات نہیں. ہمارے حضرت بادشاہ فرماتے تھے واز کہنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، کتاب لے کے سنا کے بعد ہو گئے تو ہم اسی کے قائل ہیں. اگرچہ زبانی بھی بیان کرتے ہیں لیکن وہ بہت کہتے تھے کہ علماء ڈرتے ہیں واز کہنے سے. بھائی واز کی ضروری کیا کہ تم بیٹھو یہ کرو. واز تو یہ ہے کہ تم دین کی باتیں سنا دو لوگوں کو. دین کی باتیں اس پر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہیں، کھڑے کھڑے بھی ہو سکتی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہو سکتی ہیں. اس کی قید لگاؤ. یہ چونکہ اصل دائی تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا ہر شاگرد دائی بن کے آئے، دین کی دعوت دے. تو اس اعتبار سے ہم لوگوں کو حوصلہ افزائی کے لیے کہتے تھے کہ وہاں مشکل نہیں ہے، کوئی کتاب لے لیا بیٹھ گئے. یہی بات ہے. یہ کیا کہ بہت 3 گھنٹہ تقریر کرو اس کی ضرورت نہیں. اس کو اسی طریقے سے کرتا ہوں میں آج اسی طریقے پر عمل کروں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہے، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے ہے. اور کتاب کس کی ہے؟ عطا اسکندری کی، بہت مشہور ہے. ان کی بعض کتابوں کا ترجمہ شیخ الحدیث صاحب کی مسجد میں بھی سنایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ بزرگوں کے نہج پر کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت بھی دے، صلاحیت بھی دے، اور خود
جو صرف دل سے متعلق رہتی ہے اس دل کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار کرے تاکہ اس کا اثر دوسروں پہ بھی پڑے, دوسرے لوگ فریاب ہوں, خود میرے آخرت میں کام آئے. فرماتے ہیں اس کتاب کا بہت عمدہ ہے. ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دعوت دیتے ہیں. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں کہ ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر کی محفل قدس اور مجلس انس میں منبع فیوض و انوار و معدن برکات و اسرار من جملہ افادات مضمون کا تذکرہ ہوا. ازازہ کے مقبولان الہی مظہر ادب صفت رحمت کو ہوتے ہیں. حضور ممدوح دلوں کو برائے شفقت و دل سوزی خیال ہوا کہ ان غریقان بحر رحمت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے. حضرت حاجی صلی اللہ کے متعلق کر رہے ہیں کہ آپ کو خیال ہوا کہ دل لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, کوئی ایسی سبیل پیدا کی جائے تاکہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائے. ارشاد فرمایا کہ کتاب التنویر فی اسقاط التدبیر تصریف حجت الاولیاء ابن عطا صاحب اس مباحث میں خوب ہے, جس کا ہر مضمون مدلل بدلائل عقلیہ و نقلیہ و کشفیہ ہونے کے سبب سے مقبول و مرغوب ہے. اس کتاب کی تاریخ اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو 28 سال بدل گئے. اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے تو نفع اس کا عام اور فیض اس کا تام ہو. اور عجب نہیں کہ مدعیان مذکور بھی بشرط فہم و انصاف و ترک تعصب و احتساب راہ رات پر آ جائے, ورنہ اور سارے مسلمان تو اس اعتقاد فاسد اور خیال فاسد سے محفوظ رہیں گے, کسی کے دام میں نہ پھنسیں گے. نیز اس سے طلبہ کو علم, یہ نہیں سنانا تھا, نیز اس سے طلبہ کو علم, علماء کو عمل, عابدوں کو معرفت, عارفوں کو حال, اور اہل حال کو مقام, اور اہل مقام کو کمال, اور اہل کمال کو دولت بیدوار نصیب ہوگی. اس میں وجہ دے رہے ہیں, اسی طرح کا کتاب سے کوئی بڑا نہیں ہے. کہتے ہیں ورنہ کوئی بھی قبول کرے, کہتے ہیں ورنہ اور سارے مسلمان اس اعتقاد فاسد سے محفوظ رہیں گے اور کسی کے دام میں نہ پھنسیں گے. اس کتاب سے اور نیز اس سے طلبہ کو علم, علماء کو عمل, عابدوں کو معرفت, عارفوں کو حال, اہل حال کو مقام, اہل مقام کو کمال, اہل کمال کو دولت بے زبان نصیب ہوگی. اس کتاب کے تاریخ الحمد للہ اس کتاب ساروں سے بے مطالعے سناتے ہی رہتا ہوں. آپ لوگ کھڑے ہو گئے, اس کا مضمون میں ختم نہیں ہوتا. آج اس طرح ہے اور دیکھ رہے ہیں کہتے اچھے الفاظ بھی اگر تھالی لکھ رہے ہیں, اسے معلوم کہتے ہیں بڑے ادیب بھی ہیں, اور یہ بھی ہے مویشی, اور نادان و ناکارہ کو اور فرماتے ہیں اور نادان حضرت بھی اپنے لکھ رہے ہیں, اور نادان ناکارہ کو جو خاص بات سے استفادے معانی اور برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا. ابھی جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بڑے بڑے علماء مشاہد کے پاس گئے ہیں, ان میں سے خود حضرت تھانی فرما رہے ہیں کہ ہم ہندوستان سے حضرت حاجی اللہ صاحب کی خدمت میں استفادہ کے لیے آئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ علماء میں سے تھے. حضرت حاجی صاحب کے اصطلاحی عالم سے ضرورت تو سب تھا بھی نہیں, لیکن وہ علم جو حضرت حاجی صاحب کو باطنی حاصل تھا, اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بڑھاوا دیا.
فرماتے ہیں بہت ہم علم کے لیے آتے ہیں. ہمارے مولانا محمد قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب کو لوگ ان کے عمل کو ایسے مانتے ہیں مگر میں ان کے علم کو ایسے مانتا ہوں. خم کے از دریا ضرور آئے بوت، خم کے از دریا ضرور آئے بوت، پیش وہ جب ہوں رہا بازو نہاد. حضرت حاجی صاحب صلاحی عالم، حضرت محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب، مال رشید احمد صاحب، ماتانی، سب بزرگ نے اس علم کو جو انہوں نے سینے میں رکھا تھا، وہ علم وہ تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے ناجانی چیزوں کو عطا فرماتے ہیں. علم تو میں حضرت حاجی صاحب کو اسی سمجھتا ہوں، ہمیشہ علم کی کتابیں رہے اور علماء کو اپنے پاس رکھا. حضرت ماں گنگوئی سے جب تعلق پیدا ہوا کہا رشید احمد پہلے میں پوچھ کے مسئلہ عمل کرتا تھا مولانا شیخ محمد صاحب سے، عالمی سے، بہت بڑے عالم محدث بھی تھے، پیر بھائی کر کے پہلے میں ان سے پوچھ کر کے عمل کرتا تھا. اب تم سے تعلق ہو گیا ہے تب تم سے پوچھ کے عمل کروں گا. یہ حضرت شیخ لاہی کا حضرت حاجی صاحب نہیں تھے ماں گنگوئی، لیکن اس طرح کہنا ہی معمولی بات نہیں ہے. رشید احمد اب تک میں مولانا شیخ محدث سے پوچھ کے عمل کرتا تھا. اب جب سے تم سے تعلق ہو گیا ہے جی چاہتا ہے کہ تم ہی سے پوچھو کہ عمل کرتا ہوں. شیخ کہہ رہا لوگ اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے مشائخ سب اپنے کو مٹائے ہوئے تھے. جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس کرتے تھے وہاں جھک بھی جاتے تھے. جھک نہیں تو وہاں ارے گنگوئی وہاں قاسم صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ بھائی حق تو یہ تھا کہ وہاں گنگوئی وہاں قاسم صاحب میری جب رہتے میں ان کا تابع رہتا، لیکن اللہ کی ہے وصیت ہے اس بنا پر بہرحال یہ ہمارے بزرگان دین اپنے کو مٹائے ہوئے تھے اور ہر طریقے سے جھکائے ہوئے تھے. فرماتے اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دین سے بھی منصف فرمایا اور باقی چیزیں کیا کیا تھا فرمایا کہا نہیں جاتا. سید سلمان ندوی کے بعد نام آیا اس بنا پر کہتا ہوں حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ تعلق ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا بھائی کہ سید سلمان ندوی میں کیا کمی تھی کہ حضرت ماشا اشوئی تھانی کی خدمت میں چلے گئے. کسی نے کہا کسی نے کوئی کہا کہ ایک بات ان کی ہے جب سید سلمان ندوی چلنے لگے حضرت سے حضرت کوئی نصیحت فرمائیے. اب دیکھیے ادب کوئی نصیحت فرمائیے. فرمایا ہے کہ آپ کا خود عالم فاضل ہے سید سلمان ندوی، یعنی کہ آپ کو نہیں جانتے بیوقوف لوگ اسی کو کہتے علم نہیں رکھتے تھے. مرید ہوئے تو یہ نہیں کہ وہ بالکل کوئی ذلیل ہو گئے، اور ان کے کمال کی بات ہے. کمال کی بات ہے کہ جس دولت کو انہوں نے سمجھا کہ یہ دولت خواجہ کا زندگی جائے گا نہیں آئے گی. اگر کھانے میں کسی چیز کو ضرورت پڑ گئی، نمک کی ضرورت پڑ گئی تو نمک والی دکان پہ جانا پڑے گا کہ نہیں، وہی جانا ہوگا. اس طرح سے انہوں نے سمجھا. حضرت سے جب آئے ایک دفعہ نظرے میں جنہوں نے پوچھا آپ کے تمہیں عالم تھے، آپ اگر تعلیم کے گئے تھے آپ کو کیا ملا؟ کہا اپنے جہد کا علم ہو گیا. بڑی بات. بہرحال حضرت تھانوی نے پھر ان کو کہا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو رکھتا. یہ جملہ ایسا مؤثر ہوتی ہی ہے جہاں تک ہو سکے اپنے کو. اور وہ بھی اس طرح نہیں کہا مگر کہا کہ آپ تو خود عالم فاضل ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں، لیکن جو اپنے مشائخ سے میں سنتا ہے اس کو پیش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو اپنے کو جھکائیے. بہرحال جھکایا، ایسا جھکایا کہ حضرت حاجی صاحب کی کہانی لکھ رہے ہیں. حضرت حاجی صاحب کی رابطے سے مکہ معظمہ میں ہے ایک کتاب میں وہ پہنچے اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو. وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہی ترجمہ کر پائیں گے. اخیر میں ہے ایک بزرگ نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کا کرتے تھے. تو حضرت حاجی صاحب کی پہچان یہ بھی علم کی بات ہوئی نہیں. ایسے بڑے علماء کو ہوتے تھے بھارت سے بے عقل لوگ کھڑے تھے، بہت سمجھدار.
علم رسمی استبصر سکیل و سقا ما ادو کیفیت حاصل نہ علم رسمی نہیں بلکہ علم حقیقی رکھتے رہے. اس بنا پر یہ بات نہیں. بہرحال ہے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کے کہانی کے مطابق حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا. خود اخیر میں کسی نے لکھا کہ ایسا ترجمہ کرنی چاہتا تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو کمال کیا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب علم لدنی رکھتے، علم رسم کر رہے ہیں، علم لدنی اللہ تعالیٰ نے علم کامل عطا فرمایا تھا. حضرت حاجی صاحب امداد اللہ صاحب اور تمام مشائخ میں وہی کا جو کہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ دولت جو سینے میں تھی اسے وہ حضرات اپنے کو خالی پڑتی تھی. اس طرح پر اسی طرح جھکے والا یہ حضرت حاجی لکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں. محفل فیض منزل تھا، ترجمے کے لیے فرمان ہوا جس میں باوجود اپنی نااہلیت امتصال اور مستعد بزید و جان ہوا. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا، یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں الحمدللہ اسلام کو پہنچا. اور سیر کی باتی طویل نام رکھا. میری بداستعدادی اور کاہلی پر اس امر کا انجام پانا محض حضور دامت ذلوں کا فیضان ہے. اپنے شیخ کی طرف بعض مواقع پر تفسیر ایمان یا توضیح اخلاقی ترجمے سے زائد مطلب میں کچھ لکھا گیا، اسی کوئی وجہ نہیں. بڑا لکھ دیا. میں نے اس پر سنایا ہے کہ حضرت حاجی صاحب کو اتنا اطمینان تھا مال کر وہی تھانی پر کہ ترجمے کے لیے سیکھا اور ترجمہ بہت اچھا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے بزرگوں کے کتابوں کو ان کے ترجموں کو دیکھیں گے تو رحمت فرمائے. یہ مجھے سنا تھوڑا سا باقی اس کا مقصد یہی ہے. بعد ہم دو صلات کے اے بھائی لکھ رہے ہیں مسلم، بعد ہم دو صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے. یہ جملہ مجھے بہت پسند سناتا ہوں تمہیں. بعد ہم دو صلات کے اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے تھکا دے. مستوں کی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے سکھائے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جس کو اس نے پیام اسلام کے ساتھ مخصوص فرمایا اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دلجوئی کی. جبکہ یہ سمجھ کر شکست دل ہو گئے تھے ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا، ان کے لیے دروازے باقور کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب کو اپنے قرب کے خوشبودار ہوائیں چلا دی. یہ کتاب ہے بہت آگے بہت اچھی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق میں سناتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے پا رہا ہے. اس پر مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ حضرات کی آمد آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں بہت ہی زیادہ مولانا تشریف فرما ہے، ویسے بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں لیکن اس وقت خود بھی بہت بیان کرتا آ رہا ہوں کہ ہفتوں سے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح باتیں بیان کرنے کی توفیق رحمت فرمائے اور کام کی باتیں بیان کرنے کی توفیق رحمت فرمائے. ابھی میں نے بیان کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بہت مشہور حدیث ہے لیکن اس کی جتنی شرح دیکھی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو اس نہج پر اور اس طریقے پر جمع کیا ہے کہ قریب سبھی اسی جملے میں ہیں. صرف عالمن اور متعلمن اور مستمعن اور محبن
ہے 4 جماعتوں میں سے ہو جاؤ، یا تو متعلم ہو جاؤ، معلم ہو جاؤ، یا سننے والے ان سے ہو جاؤ جیسے جمع ہے، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی زمرے میں رکھے اور دین اور دنیا کی سعادت سے باہر بار فرمائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جن کا نام آتا ہے، ان کی خدمت میں حضرت ماں گنگوہی بھی تشریف لے گئے، ماں قاسم صاحب بھی تشریف لے گئے، ماں تھانی بھی تشریف لے گئے۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ علم خم کے الدریا ضرور راہ دور پیش وہ جے ہو رہا بازو نہر، وہ اس علم سے اپنے کو خالی پاتے تھے۔ اس بنا پر علم کی تحصیل کے لیے وہ تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ صبر حضرت حاجہ کی خدمت میں عمل کو لے جاتے ہیں بلکہ علم کو لے جاتا ہر ماہوں کا حجت الاسلام۔ بہرحال وہ علم ایک ہے رسمی اور ایک ہے حقیقی۔ علم رسمی سر کی لسقا نہ ادو کیفیت حاصل نہاد۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو جمع ہے علم ہی کی نسبت سے طلبہ ہے، علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو علم حقیقی سے نوازے اور علم کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء موجود ہیں، انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ میں تو تھوڑی بیان کر سکتا ہوں، میں رات بیان ہی کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قوت دے اور اللہ تعالیٰ مجھے ذہن تاکہ میں بیان کر سکوں، بیان کروں گا انشاءاللہ ابھی تھوڑا بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن علما۔ اس کو میں نے علی گڑھ وغیرہ میں بیان کیا۔ تم میں جو بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کو غور کرنا چاہیے کیا ہمارا عقیدہ بھی اس پر ہے کہ نہیں ہے۔ حدیث تو مشہور ہے، کیا تم جو لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں ان کو آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ علی گڑھ میں میں نے کہا ہم کو آپ کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کس کو صلی اللہ علیہ وسلم نے برتر قرار دیا ہے، بہتر قرار دیا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس بنا پر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس کی تفسیر ہے۔ یہ ہمارے تمام علماء متعدد بات یہاں بیان کر چکا ہوں، کرتے ہی رہا ہوں۔ آج کچھ تھوڑا طبیعت میں میرے کچھ مثال زیادہ نہیں ہے کیونکہ بیان ہی کرتا آ رہا ہوں۔ اس طرح پر تھوڑا تھک بھی گیا ہوں، اب مولانا اس کو پوری کر رہے ہیں۔ کر دیے بچوں پانی دے دیں۔ جو ہر جگہ بہت متاثر ہوئے تو میں پھر اس کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہاں سے کچھ نصیحت اور کچھ باتیں لے کے جائیں۔ تنبیہ و اعلام، چند امور کا التزام اہل تصوف کو رکھنا ضروری۔ یہ تقدیر کی کتاب ہے، اس میں تصوف کو لے ہیں، تقدیر والوں کی بات نہیں ہے۔ چند امور کا التزام اہل تصوف کو رکھنا ضروری ہے۔ امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کر لیں کہ اگر مجھ کو کوئی شخص درد پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا۔ سبھی لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب بھی سنایا میں نے بہت لوگ متاثر ہوئے، بہت پسند بھی کیا کہ حضرت تھانوی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور شیخ لکھ رہے ہیں اس کا امر اول۔ تو میں نے اس نسبت سے سنایا کہ چونکہ مجلس کا افتتاح ہے تو پہلی بات یہی پیش کر دوں۔ امر اول قبل گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ عزم کرنے کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں گا، کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے۔ اسی بات سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم فلاں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ میں نے اپنی آبرو مسلمانوں کو تصدق کر دی، اگر وہ لوگ کچھ ستائیں گے تو مجھے گزر۔ یہ اسباب ہے سب۔
دوسرا سبب، دوسرا امر قابل باہر نکلنے کے مناسب ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جانے میں سلامتی رکھے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے. کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا ہے. پر مسلمان کو زیبا ہے کہ اعتصام و توکل کی زرہ پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے. توکل کر جائے، بازار جا رہا ہے، طرح طرح کی وہاں باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی متاثر ہو سکتا ہے. یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے. اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضروری ہے. ماتھا بھی لکھ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں بہت زیادہ انتشار رہتا ہے، اس بلا پر لکھ رہے ہیں تھانوی، بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے. اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مکائد سے پناہ مانگنا ضروری ہے. اور جو اللہ کے پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی، بازار میں جا کر کے بھی محفوظ رہے گا. اور جو اللہ کو بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. تیسرا عمل، جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ آیت پڑھے فاللہ خیر الحافظ وہ ارحم الراحمین. اللہ اچھا نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. اور یہ جو ہے اس کو بھی پڑھ لے، اللہم انت صاحب فی سفر. کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے ثبوت کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر اس کو اچھی حالت میں پائے گا. کسی شخص نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی. جب سفر کو جانے لگا کہا اے اللہ، جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تو سوکھتا، اس عورت پہ سوکھتا. اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بیوی مر گئی. جب سفر سے آیا اس کا حال دریافت کیا. لوگوں نے کہا وہ تو حالت حمل میں مر گئی. جب شب ہوئی تو قبرستان میں ایک نور نظر آیا، وہ اس کی تاک پر چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس عورت کے قبر سے نور نکل رہا ہے اور ایک بچہ اس کے ساتھیوں سے دودھ پی رہا ہے. ایک خاتم نے آواز دی کہ تو نے ہم کو بچہ سونپا تھا، تو نے پایا. اگر دونوں کو سونپ جاتا تو دونوں کو پا جاتا اس بچے. امر چہارم یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے تو مستحب ہے کہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے کہنے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے. امر پنجوں، لوگوں کو اچھے کام بتائے. یہ بھی جا رہا ہے تو کوئی اچھی بات ہے تو بتا دے. امر پنجوں، لوگوں کو اچھے کام بتاوے، بری باتوں سے منع کرے اور اس کو نعمت قوت اس کو نعمت تقوی کا شکر سمجھے جو کہ اللہ نے اس کو عنایت کی، جو کچھ اللہ نے دیا ہے. اور اس سال باری اللہ دین مکہ نہ ہو. یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم کو قدرت دیں تو زمین میں نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک باتیں بتائیں اور برے کاموں سے منع کریں اور اللہ ہی کے لیے انجام سب کام ہوگی. بس جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان پر آبرو کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے. کہتے ہیں بس جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان یا آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے. اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچے گا کا غالب ہو اس وقت وجوب ساتھ ہو جاتا ہے. اور دل سے برا سمجھنا کافی ہے. عباد الرحمان. اور یہ سکون وقار کچھ چلنے کے ساتھ مقصود نہیں بلکہ امر مطلوب ہے کہ تیرے سب افعال میں سکون اور ہر امر میں استقلال ہو. امر حضور. ساتواں امر یہ کہ بازار میں اللہ کو یاد کرے. ساتواں امر یہ کہ بازار میں اللہ کو یاد کرے
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگنے والوں میں لڑنے والا، بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ۔ اور بعض بندگان پیشی کی عادت تھی کہ خچر پر سوار ہو کر بازار جاتے، اللہ کا ذکر کر کے واپس آتے، اور خاص اسی واسطے جاتے کہ بازار میں اللہ کا ذکر کریں۔ امر ہفتوں 8واں امر بیع و شراء، کثرت معاش میں باجماعت وقت میں نماز پڑھنے سے غافل نہ ہوئے، کیونکہ ان اشعار کے سبب اگر نماز ضائع کر دیں تو اللہ کے غضب اور کمائی میں بے برکتی کا مستحق ہوتا ہے۔ اس سے شرمانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی حالت میں دیکھے کہ اپنے حدود نفسانی میں اپنے رب کے حقوق سے غافل ہو جائے۔ اور بعض سلف کی یہ عادت تھی کہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہتھوڑا اٹھایا کہ مؤذن کی اذان سنی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ طاعت کی طرف بلائے جانے کے بعد کچھ بھی مشغولی نہ ہو۔ اور جب مؤذن کی آواز سنے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد جا رہا ہے، یا قوم عجیب داعی اللہ، اے ہمارے لوگوں اللہ کے پکارنے والے کو مانو، یا یعنی اے ایمان والو کہاں مانو اللہ کا اور رسول کا جب تم کو ایسی چیز طرح بلائے جو تمہاری حیات کا باعث ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں نال مبارک درست فرماتے اور خادم کو سہارا لگا دیتے، جہاں اذان ہوئی اس طرف چل کھڑے ہوئے، گویا ہم سے کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی۔ یہ سفر زیادہ عمل نہ ہو، ہر کسی اپنی چیز کے حد سے زیادہ تعریف نہ کرے، اور اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا اگر لوگ فاجر ہیں مگر جو نیکی کرے ابھی جو ہے زبان سے اور رحم، 10واں اور غیبت جو خوری سے زبان کو بند کرے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ولا یفتح بعضکم بعضا، کہتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ غیبت کرنے والا بھی مثل غیبت کرنے والے کے ہے، بس اگر اس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے تو اول پر انکار کرنا چاہیے، اگر کوئی اس بات کو نہ مانے وہاں سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ نصیحتیں انہوں نے کی ہیں، کبھی کبھی یہ بھی سنا دیتا ہوں اور تفصیل سے سناتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو تعلیمات نبویہ ہیں قرآنیہ ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ سب علماء بیان کرتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ بہت سے ہیں علماء ہیں بیان کرتے ہی رہتے ہیں، بیان سننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت محمد صاحب بہت فرماتے تھے بھائی آواز میں جاؤ لیکن اس نیت سے جاؤ کہ ہر بات ایک بات پر ہم عمل کریں گے، تو اس طریقے سے 100 سنوگے تو 100 باتوں کا عمل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سننا بھی بہت ہی غنیمت ہے کہ علماء کی باتیں سنتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ان سے بڑے مہاجر کے ایک صحیح نظر نظری ہے، انہوں نے کہا ابا عرب میں اور یہاں میں فرق ہے، عرب کے لوگ اپنے عوام سے یا عوام علماء سے ربط نہیں رہتے، اس کی وجہ سے ہر آدمی آزاد ہے، اور یہاں ہندوستان میں جو علم ہے جو کچھ دین ہے ان جلسوں کی برکت سے ہے، کیونکہ جلسوں سے عوام علماء کا جوڑ ہوتا ہے، اس وجہ میرا تکلف باتیں سنتے ہیں اس وجہ سے صحیح ندی بہت تو انہوں نے بڑے اس سے کہا کہ عرب میں یہاں بہت فرق یہ ہے کہ وہاں علماء عوام میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں کون کہاں رہتا ہے، یہاں الحمدللہ کسی سے جڑا ہوا رہتا ہے تو کچھ دین کی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ میں سمجھتا یہ بھی وہی چیزوں میں سے برابر یہاں بھی ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں تو اسلام المسلمین کا جلسہ بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، بہت بڑا۔ خود بادشاہ سے صاحب نے ان کے ناظرین سے کہا، مجھ سے کہلوایا کہہ دو کہ الہ آباد میں جو دین ہے ان جلسوں کی وجہ سے ہے، ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں، اصل تو جلسوں کو ایسے ہموار ہوگی زمین، ہم کسی بیج ڈالنے کے لیے آئے ہیں، یہ فرماتے تھے۔ تو جلسوں کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک آواز پر حضرات کہتے ہیں لوگ جمع ہو گئے، ایسی باتیں سن لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی، اس کی اہمیت ہے. اور کچھ بیان کرنا صرف آگے بیان کیجیے، کچھ اور بیان کر دیا ہم لوگ. آپ کے بیان کے بعد ارے نہیں ٹھیک ہے، اور بس دعا فرمائیں. اچھا دعا کرو، پانی دینا. صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا. جب اللہ نے فرمایا تو اللہ سے بڑھ کر کے کون سچا ہو سکتا ہے؟ ہاں مگر دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، ان دعا پر پورا یقین ہونا چاہیے، خوب ذہن لگا کر کے اس سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. دعا ہمیشہ قبول ہوگی، یہ دعا کا سلسلہ سے جاری رہنا ہی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہماری دعاؤں کو اچھی دعا کرنے کی بھی توفیق ہو اور دعا پر عمل کرنے کی بھی توفیق ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرما اور آپ حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. جیسے لوگ اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے، اس سب کا آپ سبھی حضرات کو اجر و ثواب ملے گا. یہ حقیر بھی آیا ہے، دین ہی کی نسبت پر آیا ہے اور دین سمجھ کر کے آیا ہے، دین کی باتوں کو کرنے ہی نہیں بلکہ سننے کے لیے بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی یہ جو اسفار ہو رہے ہیں، اگرچہ اس عمر میں تھوڑی سی کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے، ہمت میں میں ہاتھا چلا جا رہا ہوں، لیکن میں دوستو آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور صحیح باتیں اور ٹھیک باتیں کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. آپ حضرات نے محبت سے بلایا اور بہت اکرام کیا، بہت احترام کیا. میں اس کے لائق نہیں تھا. اتفاق یہ ہے کہ میرے ہاں لڑکے بھی موجود ہیں، کئی لڑکے ہیں، پوتے ہیں، سب بھتیجے ہیں، بہت سے لوگ جمع ہیں. اتفاقیہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آمد کو بھی قبول فرمائے اور آپ حضرات کی دعائیں ہم سب لوگوں کے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ جس نیت سے آئے ہیں، دنیاوی اغراض سے بھی اگر آئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ان کو فلاح اور عافیت دائمی سے مشرف فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں کے منتظمین کو، یہاں مدرسین کو، صاحب کا بہت ہے، بہت سے لوگوں کا تعلق بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے آئے اور سلوک و تصدیق کے راہ کو اللہ آسان فرما دے. علم، تعلیم کا مسئلہ خوب ہو رہا ہے، بالکل مطمئن ہوں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی یہاں لائے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے. دونوں سلسلے یہاں سے روانہ جاری ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مجھ کو بھی دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.